السلام علیکم. آفاق فاروق کے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں. وہ بہت سارے دوستوں کا اصرار تھا اور زور تھا کہ یہ جو نارتھ امریکہ میں پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن ہو رہے ہیں اس پہ کچھ بولا جائے. پتہ نہیں کیوں مجھے تو یہ اس طرح کی باتیں ہنسی مذاقی لگتی ہیں، مگر دوستوں کا اصرار تھا تو میں نے کہا چلے کچھ باتیں کر ہی لیتے ہیں. وہ افلاطون نے اپنی کتاب، میرے خیال میں اس کا نام ایتھکس ہے، اس میں لکھا ہے کہ جب افراد، قومیں یا خاندان اپنے آپ سے جھوٹ بولنے لگے تو سمجھ لیں تباہی اور تنزلی وہ سامنے کھڑی ہے. اگر جو لوگ یہاں رہتے ہیں، جو کمیونٹی آسپیکٹ میں انوالو ہیں، خاص کر جو ہمارا پاکستانی امریکن میڈیا ہے یا پاکستان کے کورسپونڈنٹ یہاں پر ہیں، ان کو پتہ ہے، وہ سب آپس میں بات کر کے ہنستے ہیں کہ ممبرشپ جس طرح سے بنائی گئی ہے، کسی نے 400 بنائی ہے، جس کے پاس جتنے پیسے تھے اس نے اتنے ممبر بنا لیے، یار دوستوں کے کارڈ شارٹ پکڑ کے، شناختی کارڈ، اور لائنیں لگوا کے، مطلب کہتے ہیں کہ جی مسجدیں اور امام بارگاہیں سب انوالو ہوئی ہیں اس میں، کہ جا کے کہ بھائی اپنا شناختی کارڈ دے دے پیارے بھائی، یار تیرا کچھ نہیں جانا ہے، تو نے صرف میرے نام پہ ووٹ دے دینا ہے. تو میں ایسے پرسنل لیول پہ بہت سارے لوگوں سے واقف ہوں جو کہتے ہیں یار ہمارے پاس ہے یار، اس نے فون کیا یار، تو ہم نے کہا لے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. سب سے پہلے ذہن میں رکھیں کہ یہ جو پاکستانی سیاسی پارٹیاں ہیں، وہ یو نیم اٹ، ان کے 99% یہاں پر جو ریپرزنٹیشن ہے وہ جو ریئل کمیونٹی ہے اسے ریپرزینٹ ہی نہیں کرتی. مثال کے طور پہ عمران خان صاحب کے جلسے میں واشنگٹن ڈی سی میں 10,000 لوگ آئے، 9,000 سم تھنگ جو اس ہال کی اوکوپینسی تھی. وہ جو کلاس ہے وہ صرف عمران خان کو فالو کرتی ہے، چندے کی حد تک، ان کے شوکت خانم کی حد تک، یا ان کے انتخابی جو ان کا ایجنڈا تھا، یا پاکستان میں کرپشن کے حوالے سے. مگر جو لوگ یہاں پر پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں نچلے لیول پر، ایک تو وہ کیڈر ہے جو واشنگٹن ڈی سی میں جب شاہ محمود قریشی آئے، عمران خان آئے تو اسٹیج پہ بیٹھا ہوتے ہیں ان کے ساتھ، ان کا کمیونٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یا سجاد برکی ہیں، وہ ان کے دور پرے کے کزن بھی ہیں، اور گزشتہ 25-30 سال سے ان کو چندہ بھی سال میں $500,000 کا کر کے دیتے ہیں. تو وہ پولیٹیکل نظریاتی طور پہ ساتھ نہیں ہے، بیسیکلی وہ صرف دوستی تعلق ہے. اور میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ امریکہ میں جو لوگ عمران خان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ سب ان کے سہولت کار ہیں. اور یہ ہمارا ایک نیچرل وہ کہنا چاہیے کہ قومی ہماری شناخت کہہ لیں یا ہماری فطرت کہہ لیں کہ ہم بڑے لوگوں کے قریب جا کے بہت خوش ہوتے ہیں، فوٹو بنوا کے اور ان کو اپنے ڈرائنگ روم میں لگا کے یا بتا کے کہ ہمارا اس سے بھی بڑا تعلق ہے اور اس سے بھی بڑا تعلق ہے. مگر یہ جو لوگ نیو یارک میں، واشنگٹن میں یا مختلف شہروں میں الیکشن لڑ رہے ہیں نا، وہ کمیونٹی کے اس حلقے کو کہیں 1% بھی ریپرزینٹ نہیں کرتے جو عمران خان کو پسند کرتا ہے. تو وہ ووٹ کیوں دے گا؟ نہ ان کا یہ انٹرسٹ ہے کہ پارٹی میں شامل ہوں، ووٹنگ میں آئیں اور پالیٹکس کریں. تو یہ جو ڈرامے ہو رہے ہیں یہ بہت دلچسپ ہیں. اس میں ہمارے کچھ دوست اپنے ہیں، میرے اچھے دوست شامل ہیں. مثال کے طور پہ امجد نواز ہیں، میں انہیں بہت عرصے سے جانتا ہوں. بنیادی طور پہ تو مسلم لیگ کے ہیں، مسلم لیگ سے وہ ناراض ہو کے، دوستیوں کی ناراضگی سے، آپس کے حلقے کی ناراضگیوں سے وہ چھوڑ کر پہلے گھر بیٹھے اور پھر وہ پی ٹی آئی میں آ گئے. اور ان کا جو بیہیویئر وہاں تھا وہ یہاں پر ہے. یہ سب سے پہلا مقدمہ انہوں نے پی ٹی آئی پہ یہاں کیا. پچھلا الیکشن ان کی وجہ سے رکا کہ وہ سپریم کورٹ پہنچ گئے، اور ریاض صاحب جیسے لوگوں نے جنہوں نے 1,500-2,000 ووٹ بنائے تھے وہ سارے ووٹ ضائع ہو گئے. اور اب جو ہے یہاں سے نیو یارک سے جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اب آپ لوگ انہیں مجھ سے بہتر جانتے ہیں جو خاص کر اس پالیٹکس کو سمجھتے ہیں. تو مجھے ہنسی آتی ہے. سب سے پہلے تو کوئی ان سے یہ پوچھے کہ حضور آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ کا ایجنڈا کیا ہے؟ تو میں نے جتنے لوگوں کا ایجنڈا سنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم عمران خان کے ویژن کو امریکہ میں اسپریڈ کریں گے. وہ ایجنڈا کیا ہے وہ بھی نہیں بتاتے. اچھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو، تحریک انصاف ہو،
یا اور کوئی بھی پارٹی ہو، تو ایجنڈا تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر ہم کامیاب ہوں گے اور ہمارے ہاتھ میں کوئی اختیار آئے گا اور پاکستان میں پارٹی ہمیں پوچھے گی تو ہم سب سے پہلے کمیونٹی کے مسائل حل کروائیں گے. نہ انہیں مسائل سے کوئی مطلب ہے، نہ انہیں معلوم ہے، نہ ان کا یہ ایجنڈا ہے. انہوں نے تو صرف تعلقات بنانے ہیں، دوستیاں قائم کرنی ہیں، پاکستان میں جا کے سرکاری پروٹوکول لینا ہے. آپ نے سنا ہوگا نا پچھلے دنوں کے 2 لوگ یہاں سے گئے اور وہ سرکاری پروٹوکول انہیں ملا گورنر ہاؤس میں، اسٹیٹ گیسٹ سنا قرار دیا گیا. تو یہ چھوٹا سا مختصر سا ایجنڈا ہے. اس کے علاوہ باقی شب گپ شپ ہے، انجوائے کیجئے اور مزے لیجئے. کہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اتنا کمپٹیشن ہے کہ جعلی ووٹ بھی بن رہے ہیں، جس میں سنا ہے میرا نام بھی موجود تھا، میرا ووٹ بھی بنا تھا. تو سب نے مجھ سے کہا کہ بھئی یہ آپ کا جعلی ووٹ بنا ہے تو آپ کو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے. تو میں نے کہا ایسی ہنسی مذاق کی باتوں پہ احتجاج نہیں کرتے، خاموشی اختیار کرتے ہیں. تو میں نے خاموشی اختیار کی. واشنگٹن میں پتہ چلا کہ جی جانی بشیر جو ہیں، میری بہت اچھی ان سے ہائی ہیلو ہے، بہت ہی ریسپیکٹفل اور بڑے نائس پر ہمبل پرسن ہیں. انہوں نے 200 ووٹ بنائے، وہ اپوز ہو گئے. اس 200 ووٹ کی کہانی واشنگٹن ڈی سی میں جا کے پوچھ لیں وہ کیسے بنے. ایسے ہی نیو یارک میں کلیم کیا جا رہا ہے ایک پارٹی نے 400 بنائے، ایک نے 500 بنائے. باقی شہروں کا تو مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. اور جب یہ سارے جیت جائیں گے تو ان میں سے کوئی ایک یا باہر سے ایک بندہ جو ہے نا پورے امریکہ کا صدر بن جائے گا. اچھا وہ صدر کیسے بنے گا؟ اس کے لیے پارٹی کی قیادت پیچھے سے زور لگائے گی اور ان کو جو جیتنے والے ان کو خواب دکھائیں گے کہ دیکھو تم اس کو دے دو، تم پاکستان میں آؤ گے تو یہ کریں گے اور وہ کریں گے. جو کہانیاں ہوتی ہیں چھوٹی موٹی وہ ہوں گی، 1-2 چھوٹے موٹے کام ہو جائیں گے. دکھ کی بات یہ ہے کہ کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم کمیونٹی کے جو مسائل ہیں پاکستان میں، امیگریشن کے اترنے سے لے کر پلاٹوں کے قبضوں سے لے کر اور درجنوں مسائل ہیں ان کے، اور مطلب آپ تصور ہی نہیں کر سکتے. اگر میں گرانے پہ اتروں تو اس کے لیے ایک الگ سے ویڈیو چاہیے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر جو ہمارے کونسلیٹ ہیں، ایمبیسی ہیں، میرا تعلق ہے نا تو میں 2 منٹ میں اپنا بھی کام کروا لوں گا، آپ کا بھی کروا دوں گا. مگر ایک عام آدمی جائے گا نا تو 4 غلطیاں نکال دی جائیں گی. اس کے بعد انہی غلطیوں کی موجودگی میں کوئی ایک بندہ فون کرے گا پی ٹی آئی سے یا جو شہر میں ہیرو بنائے جاتے ہیں تو اس کے کہنے پہ وہ کام ہو جائے گا. فیئر کام کبھی نہیں ہوگا. تو ایسے یہ بہت چھوٹی سی بات میں نے آپ کو بتائی ہے، مگر ایسی سینکڑوں مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں. تو یہ جو الیکشن ہے یہ ایک ہنسی مذاق کے طور پہ اور ایک خاص حلقے میں، اس کا کمیونٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ شہر میں کچھ 100 لوگ ہیں، ہر شہر میں 100 لوگ ہیں. نیو یارک میں زیادہ ہوں گے، 80-90-100 ہوں گے. واشنگٹن میں یہ اس کی تعداد 70 ہو جائے گی. ہیوسٹن میں پھر زیادہ بڑی ہو جائے گی، 100 کے قریب ہو جائیں گے. شکاگو میں بھی 60-70 ہو جائیں گے. ایل اے میں 85 ہوں گے ٹوٹل. تو ہماری کمیونٹی کی پرتیں ہیں. ایک پرت تو یہ ہے کہ جو یہ ہلا گلا ڈالتی ہے، روز فیس بک کے اوپر تصویری خبرنامہ جاری کرتی ہے، اخبارات میں دیتی ہے اور اپنی پریس کانفرنس کرتی ہے اور 60-70 ہی لوگ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، 80 لوگ. یا اگر میں نے جیسے یہ ویڈیو کیا ہے تو 4 تو وہ دیکھیں گے جو اس پالیٹکس میں انوالو ہے، 4 میرے اپنے پرسنل دوست جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ فون کر کے پوچھیں گے یہ مسئلہ کیا ہے. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں 95% کمیونٹی کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، نہ وہ جاننا چاہتی ہے. اگر اسے بتاؤ تو وہ ہنستے ہیں کہ یہ 40 سال سے یہ رہ رہے ہیں، کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. تو ان الیکشن کو آپ بالکل اسی طرح سے لیں جیسے ہم اپنے ڈومیسٹک مسائل کو چھوٹے موٹے پیمانے پہ لیتے ہیں. تو ان کے جیتنے، ان کے ہارنے سے کسی پہ کوئی فرق نہیں پڑنے جا رہا. لائف کو انجوائے کیجیے. اللہ حافظ.